جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایک افسانے گنبد کے کبوتر کے فن اور فکر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گنبد کے کبوتر کے جو افسانہ نگار ہیں ان کا نام شوکت حیات ہے۔ دوستو، جس طرح تقسیم برصغیر کے موضوع کو لے کر بہت سے افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے اور تقسیم کے دوران وقوع پذیر ہونے والے جو اندوہناک واقعات اور قتل و غارت کے واقعات ہوئے ان کو موضوع بنایا، اسی طرح بعض افسانہ نگاروں نے تقسیم ہونے کے بعد جو ملک کے اندر مذہبی بنیادوں پر جو فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ان کو بھی موضوع بنایا۔ تو آج کا جو افسانہ ہے گنبد کے کبوتر، یہ بھی مذہبی بنیادوں پر وقوع پذیر ہونے والے جو فسادات ہیں جن کے دوران مخالفین کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو منہدم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس افسانے کا جو آغاز ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ اگرچہ علامتی انداز میں ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی تفہیم اور ترسیل میں کسی قسم کی پیچیدگی اور ابہام کا احساس نہیں ہے۔ افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ واحد متکلم ہے جو کہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اقلیتی جماعت کا جو ہے وہ استعارہ ہے۔ اور اس افسانے میں ہندوستان میں جو ایک مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد تھی اس کی شہادت اور اس کے جو انہدام کا ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، تو اس افسانے میں دراصل اسی بابری مسجد کے جو شہادت ہے اس کے واقعے کو موضوع بنایا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ اس مسجد کے گنبد میں بہت سے کبوتر جو ہیں وہ رہائش پذیر تھے، مگر جب وہ مسجد جو ہے وہ شہید کی گئی تو وہ معصوم سے جو پنچھی تھے وہ بے آسرا ہو گئے، بے سہارا ہو گئے اور وہ بڑی مایوسی کے عالم میں جو ہے وہ بے گھر ہو گئے۔ افسانے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ بے ٹھکانہ کبوتروں کا غول آسمان میں پرواز کر رہا تھا، متواتر اڑتا جا رہا تھا، اوپر سے نیچے آتا، بے تابی اور بے چینی سے اپنا آشیانہ ڈھونڈتا اور پھر پرانے گنبد کو اپنی جگہ سے غائب دیکھ کر مایوسی کے عالم میں آسمان کی جانب اڑ جاتا۔ اڑتے اڑتے ان کے بازو شل ہو گئے، جسم کا سارا لہو آنکھوں میں سمٹ آیا، بس ایک ابال کی دیر تھی کہ چاروں طرف۔ دوستو، دراصل مسجد کے گنبد پر کبوتروں کا ٹھکانہ تھا، لیکن جب مسجد شہید ہو گئی تو ان کبوتروں کے رہنے کی جو جگہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور مسجد کے ڈھائے جانے کے بعد وہاں ایک پرانا پیپل کا پیڑ رہ گیا۔ اس کے ارد گرد پرندے آ کر چہچہاتے اور خوبصورتی سے گیت گاتے ہیں، مگر ان گیتوں کو سننے کے بعد ان پر چند گلہریاں جو ہوتی ہیں وہ حملہ کرتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ دوستو، پرندوں کا خوبصورتی سے گیت گانا بھی اور ان کے اوپر گلہریوں کا حملہ کرنا بھی دراصل علامت ہے۔ پرندوں کا گیت گانا اذان کی علامت ہے اور ان پر گلہریوں کا حملہ کرنا دراصل ان کے غیر مذہب کے جو مخالفین لوگ ہیں ان کا حملہ کرنا ہے۔ متکلم جو ہے وہ ان کبوتروں کی درد بھری کہانی ایک افسانے کے کردار سین دادا کے سامنے کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ سین دادا، آپ ان میں الجھے ہوئے ہیں، ذرا اوپر دیکھیے، بے ٹھکانہ کبوتروں کا غول مستقل آسمان میں چکر کاٹ رہا ہے۔ اپنے مستقر کے بے دردی اور بربریت کے ساتھ مسمار کر کے غائب کر دیے جانے کے بعد کیسی بے گھری اور بے امانی جھیل رہا ہے۔ آپ ان کبوتروں کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ان میں اترتا ہوا خوف، ان میں اترتا ہوا خون، بے چارگی اور کچھ کر گزرنے کی تڑپتی ہوئی آرزوئیں محسوس کر رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد جو افسانے کا کردار ہے متکلم، اس کے جو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو کمرہ ہوتا ہے رہنے کا، اس میں ایک سانپ آتا ہے اور اسی کمپارٹمنٹ میں کہیں پہ چند پرندوں کے گھونسلے بھی تھے۔ تو جو متکلم ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ سانپ ان گھونسلوں میں موجود جو چڑیا یا پرندوں کے بچے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچا دے،
تو وہ ان گھونسلوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو متکلم ہوتا ہے وہ سین دادا، جو کہ ایک اور کردار ہے اس افسانے کا، اس کے ساتھ ایک دوست جس کا نام مسٹر تھامسن ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر مسٹر تھامسن کے گھر میں جو نوجوان خادمہ ہے مس ریزا، وہ ان کو شراب پیش کرتی ہے، لیکن متکلم جو ہوتا ہے وہ شراب پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سین دادا اور مسٹر تھامسن جو ہے وہ شراب کے نشے میں مست ہو کر مس ریزا کے ساتھ جو ہے وہ شہوت پرستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مس ریزا ان کو مست حالت میں چھوڑ کر جب باورچی خانے میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک زخمی کبوتر کو دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے، اور پھر اس زخمی کبوتر کو لینے کے لیے جب اس کا ایک ہمسایہ مسٹر جان آتا ہے تو مس ریزا اس وقت زخمی کبوتر کو دیکھ کر مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے، لڑ نہیں سکتے تو کم از کم بھاگ تو سکتے ہو، ہائے نامراد تو نے یہ صلاحیت بھی کھو دی۔ اس اقتباس میں بھی دراصل ایک جو ہے وہ علامت چھپی ہوئی ہے، ایک استعارہ چھپا ہوا ہے کہ اگر دشمنوں سے تم لڑ نہیں سکتے تو کم از کم تم اپنی جان بچا کر تو بھاگ سکتے ہو۔ متکلم جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ٹوٹے ہوئے گملے پڑے ہوئے ہیں اور پرندے غائب ہیں، اور وہاں پہ تتلیاں بھی ہیں وہ مری ہوئی پڑی ہیں۔ تو اسے سانپ کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ ضرور سانپ نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے اور اس نے یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ افسانے کے آخر میں وہ بڑا دکھ کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، بیوی کی نگاہیں ملیں تو اسے اچانک احساس ہوا کہ گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور باہر کرفیو میں اس کی تدفین ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یعنی کہ پرندوں کی جو مری ہوئی لاشیں اس کے گھر میں پڑی تھیں تو وہ اس کو ایک میت محسوس ہوئی، لیکن باہر کرفیو کا سماں تھا اور وہ اس کی تدفین بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دراصل اس افسانے میں ایک اور چیز بھی دکھائی گئی ہے کہ چند غنڈے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر جب چاہتے ہیں دوسرے مخالف پر حملہ کر دیتے ہیں، دوسرے کی عبادت گاہ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی ذمہ داری ان غنڈوں پر بھی ہے اور ان فسادی عناصر پر بھی ہے، لیکن ان کے پیچھے ان حکمرانوں کا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ جو کرفیو کی اجازت اس وقت دیتے ہیں جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ پوری کہانی بڑی حقیقت نگاری کے ساتھ اور بیانیہ اسلوب میں لکھی گئی ہے، جس میں سماج کے اس نظام پہ طنز کیا گیا ہے کہ جہاں پر مخالفین کی اور مخالف مذہب والوں کی جو ہے وہ عبادت گاہوں کو جو ہے وہ فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد پر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس افسانے میں خاص طور پر مسلمانوں کی جو ایک یادگار مسجد بابری مسجد تھی اس کے انہدام کو موضوع بنا کر حکمرانوں پر اور اس نظام پر گہرا طنز کیا گیا ہے۔ شکریہ۔